اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام غلام محمد ہے۔ میں گورنمنٹ پرائمری اسکول جبڑا میں بحیثیت ٹیچر کام کرتا ہوں۔ میرے پیارے بچوں اور بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم نے اردو پڑھنا ہے۔ اردو 5ویں جماعت کا اردو، سبق نمبر 2۔ پیج نمبر 12۔ پیج نمبر 12، انصاف۔ یہاں پہ آپ کی کتاب پہ لکھا ہے انصاف۔ آئے سب سے پہلے مشکل الفاظوں کو ہم ذہن میں رکھیں۔ پہلے یہاں آپ کی کتاب پہ لکھا ہے ریاکاری۔ ریاکاری بولتے ہیں مکاری کو، فریب کو۔ دوسرا ہے نخوت۔ نخوت بولتے ہیں گھمنڈ کو، غرور کو۔ اور ہے تکبر۔ تکبر بولتے ہیں غرور کو، غرور کرنے والے کو۔ ذلت کس کو بولتے ہیں؟ رسوائی کو۔ باز پرس کس کو بولتے ہیں؟ جواب دہی کو۔ آئے ہم پڑھتے ہیں اب سبق انصاف۔ انصاف 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یعنی آج سے پہلے 1400 سال پہلے عرب کے لوگ جاہل تھے اور عرب کی سرزمین جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یعنی آز برونٹ 17 ؤری برونٹ عرب ملک جہالت کس عربک لوگ ٲسۍ واریاہ جٲہل تہٕ جہالتس منٛز ٲسۍ ہٮ۪نٲمٕتۍ، واریاہ جٲہل ٲسۍ۔ ہر طرف عیاشی اور بے حیائی کا دور دورہ تھا۔ ہر طرف بے حیائی اور عیاشی کا دور دورہ تھا۔ یعنی پرٛٮ۪تھ اندٕ اوس بے حیائی ٲس، بدمٲشی ٲس، ریاکٲری ٲس۔ اکثر لوگ ان پڑھ اور جاہل تھے۔ ذرا ذرا سی باتوں پر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ پڑتے تھے۔ لوگ عام طور پر ان پڑھ تھے۔ لوگ ٲسۍ ان پڑھ۔ لۄکچن مۄکچن کتھن پٮ۪ٹھ ٲسۍ أکِس بیٚکِس سۭتۍ لڑائی جھگڑٕ کران۔ انتقام کا جذبہ عام تھا۔ یعنی انتقام کا جذبہ عام تھا۔ ایک انتقام گیری گوٚو اگر کُنہِ وقتہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ گژھِ کینٛہہ پتہٕ تٔمِس بدلہٕ ہیوٚن، سُے گوٚو انتقام گیری کا جذبہ عام تھا۔ اکثر جھگڑے نسل در نسل چلتے رہتے تھے۔ اکثر جھگڑے ٲسۍ نسل در نسل۔ یعنی آز گوٚو جھگڑٕ اگر أکۍ سٕنٛدِس مٲلِس جھگڑٕ گژھِ، تٔمۍ سُنٛد نیٚچو تٔمۍ سٕنٛدۍ بچہِ ٲسۍ پتہٕ سُہ جھگڑٕ تھاوان، پتہٕ ٲسۍ تِم تٔمِس بدلہٕ ہٮ۪وان، مٲلۍ سٕنٛدِس بدلہٕ۔ أتھ چھِ وَنان اکثر جھگڑے نسل در نسل چلتے رہتے تھے۔ جھوٹ، فریب اور ریاکاری عام تھی۔ اپوز اوس عام۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ لڑکیاں ٲسۍ زندے دفن کران۔ امیر لوگ نخوت و تکبر میں گرفتار تھے۔ امیر لوگ ٲسۍ تکبرس منٛز گرفتار، گھمنڈس منٛز گرفتار۔ ان کے لیے نہ کوئی قانون تھا اور نہ ان سے کسی طرح کی باز پرس ہوتی تھی۔ امیر لوگن خاطر اوس نہ کانٛہہ قانون تہٕ نہ اوس تِمن کانٛہہ پرژھان۔ جو جی میں آتا تھا وہ کر لیتے تھے۔ یہ تمن مرضی گژھِ تہِ ٲسۍ کران۔ غریبوں کو ہر طرح کی ذلت اٹھانی پڑتی تھی اور ان پر
طرح طرح کی ظلم روا رکھی جاتی تھی. غریبن ٲس واریاہ ذلت پیوان اٹھاوٕنۍ، ذلت پیوان تُلٕنۍ، تہٕ بیٚیہِ اوس یِمن پرٛٮ۪تھ اندٕ ظلم آیتن تھاونہٕ یِوان. عرب کی یہ حالت جب انتہا کو پہنچی تو خدا کی رحمت بھرجوش آئی. ییٚلہِ واریاہ یِہنٛز حالت خراب گئی، یِمن لوٗکن ہٕنٛز عربٕکٮ۪ن لوٗکن ہٕنٛز حالت ییٚلہِ واریاہ خراب گئی تو اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا. تو خدا سٕنٛز رحمت ییٚلہِ برجوش آیہِ تہٕ خداوند کریٖمن سوٗز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنٲیِتھ تاکہ غریب اور نادار بے کس لوگ عزت کی زندگی بسر کر سکیں، تاکہ غریب لوگ، نادار لوگ، مسکین لوگ ہیکن عزت زندگی بسر کرت. آپ نے یہ تعلیم دی کہ اللہ اور اللہ کے قانون کی نظر میں گورا اور کالا، اجمی اور عربی، امیر اور غریب سب یکساں ہیں. نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دِژٕکھ تعلیٖم یہ کہ خدایس نش خداے سٕنٛدِس قانوٗنس منٛز چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ برابر. کانٛہہ سفید ٲسۍتن، کانٛہہ کرٛہُن ٲسۍتن، کانٛہہ اجمی ٲسۍتن، کانٛہہ عربی ٲسۍتن، امیر ٲسۍتن یا غریب ٲسۍتن، سب قانون سب یکساں ہے. کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں. خدا سٕنٛدِس قانوٗنس منٛز چھُنہٕ کانٛہہ لۄکُٹ یا بوٚڑ. البتہ اپنے عمل سے انسان چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، البتہ پننہِ عملہٕ سۭتۍ چھُ انسان لۄکُٹ یا بوٚڑ، لۄکُٹ بوٚڑ درجہٕ یِوان ماننہٕ. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور انصاف کا یکساں قانون رائج کر کے انسانوں کے درمیان اونچ نیچ کے فرق کو یکسر ختم کر دیا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر عدل اور انصافُک قانون رٲیِج انسانن درمیان، تہٕ کانٛہہ اونچ نیچٕچ فرق روٗز نہٕ کینٛہہ. یہِ سٲرٕے فرق کٔرٕکھ، یہِ اونچ نیچٕچ فرق کٔرٕکھ سٲرٕے ختم. ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے گھرانے کی ایک خاتون کا معاملہ پیش ہوا. اس خاتون پر چوری کا جرم ثابت ہوا تھا. اکہِ دۄہ گوٚو اکہِ بڑِ خاندانٕچ اکھ خاتون اکھ ٲس یس پٮ۪ٹھ ژوٗرِ ہُنٛد الزام اوس، جرم اوس ثٲبت. ژوٗرِ ہُنٛد جرم اوس ثٲبت. کچھ لوگ چاہتے تھے کہ خاتون کے خاندان کا لحاظ کیا کر کے اس کے ساتھ رعایت برتی جائے. کینٛہہ لوٗکھ ٲسۍ یہِ سونٛچان کہ یہِ چھِ بڑِ خاندانٕچ تہٕ أمِس سۭتۍ یی نہٕ تیُتھ برتاو کرنہٕ کینٛہہ کہ یُتھ آمن سۭتۍ چھِ یِوان. اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی جائے کہ لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی. آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نوجوان چہتے صحابی اسامہ بن زید کو آمادہ کیا گیا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاملے میں بات کرے. اس معاملے میں بات کرے. بڑِ خاندانٕچ سوٗنٛچِتھ ٲسۍ سونٛچان یِم کہ أمِس سۭتۍ یی رعایت برتن. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی جائے تاکہ اتھ بارس منٛز کُس کرِ ہے وۄنۍ کتھ، تہٕ سۄ ٲس نہٕ ہمتٕے کہ أمِس کرو سفارش، تہٕ سۄ ٲس نہٕ کٲنٛسہِ ہٕنٛز ہمتٕے. ٲخر گوٚو اکھ نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اکھ صحابی نوجوان اسامہ بن زید کو آمادہ کیا. تو کوٚرُکھ اسامہ بن زید، ییٚمِس نوجوان اسامہ بن زید ناو اوس، تہٕ کوٚرُکھ سُہ آماد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معاملے میں بات کرے. تہٕ یہِ ہسا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلمن سۭتۍ اتھ معاملس منٛز کتھ. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حاضر خدمت ہونے کا
مدعا بیان کیا تو اسامہ بن زید آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت مز تو کورک عرض حاضر ہوئے وہ خدمت کا مدعا بیان کیا تو کورک پن مدعا بیان اس ان مدعت مقصد اس تو ات ستی کرو آز پن سبق ختم آج یہیں تک ہم اپنا سبق ختم کرتے ہیں باقی وسلام